بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی اہم ایشوز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں اور عدالتی فیصلے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کا جو ایک بہت ہی کروشل مرحلہ تھا وہ سر ہوا، اس کے بعد سکروٹنی کا عمل جاری ہے، اور آج 30 دسمبر کی 2023 کی جو تاریخ ہے یہ سکروٹنی کے عمل کا آخری دن ہے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق جو آروز آفس ہیں وہ زیادہ تر آروز آفس بند ہیں، اور اگر کوئی کھلا ہے تو اس کے بعد پولیس کی باری نفری تعینات ہے۔ وہاں سکروٹنی کے عمل میں پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدواران ہیں، ان کے پرپوزر سیکنڈر ہیں، ان کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ زیادہ تر جو امپورٹنٹ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے بڑے نام، ان کو ہر طرح سے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ کی ایک اور ویڈیو آئی ہے کہ رات کو میرے بیٹے عمر ڈار کو اٹھا لیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے۔ بہت تشویشناک حالت میں انہوں نے یہ ایک میڈیا پہ پیغام جاری کیا ہے، جو کہ بہت ہی ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نوٹس لے، بلکہ نوٹس کیا لے، اب عدالت سے ہی ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کام کو روکے۔ ادھر تقریباً پی ٹی آئی کے 18 لوگوں کو جو اہم رہنما ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر کے ان کو الیکشن کے جو معاملہ ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، حالانکہ وہ معاملہ اس کا تھا فیملی کورٹ کا، اور وہاں پہ یہ عدالت نے فیملی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا، کیونکہ جو جس کے خلاف ڈگری ہوئی تھی اس نے عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، ڈگری پے نہیں ہو رہی تھی، تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو وہاں پہ ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ کسی کو، یعنی میں اس کا آپ کو ایک لبے لباب بتا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو یہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو ریفرنج کر کے، یعنی اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بلاک کر کے اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں پیش ہو۔ یعنی کوئی بھی ابسکانڈر، کوئی بھی مفرور، اس کو آپ اس رائٹ سے، یعنی آئی ڈی کارڈ وغیرہ سے بلاک کر کے اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی عدالت میں پیش ہو۔ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی پی ٹی آئی، اس کا سہارا لیتے ہوئے ضرور ان کو جب یہ ٹربیونل میں جائے گی بات تو ضرور اس کو جو ہے وہاں پہ جو ٹربیونل ہے، جو ہائی کورٹ ہے، وہ اس کو کر دے گی، کالعدم کر دے گی، اور جو ان کے آئی ڈی کارڈ انہوں نے بلاک کیے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ جو ایکٹ ہے نادرہ، جس کی وہ 18 سیکشن جس کے تحت وہ بلاک کر سکتی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کو نوٹس دے گی اس کنسرننگ بندے کو، اور پھر اس کو سن کے ویلڈ ریزنز ہوئی تو اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر سنے اور اپنے طور پر نہ کوئی عدالت نہ کوئی حکومت کسی بھی شہری کا یہ حق چھین سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آئی ڈی کارڈ بلاک والا معاملہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد بہت سارے رہنماؤں کو انہوں نے 4th شیڈول میں ڈال کے ان کا جو ہے کاغذات نامزدگی ان کے مسترد کیے ہوئے ہیں، اور ان کو الیکشن سے یہ باہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ 4th شیڈول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ATA کا ایکٹ ہے 1997 کا، یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997، اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دہشت گردی میں انوالو ہے تو اس کے لیے اگر اس کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ کورٹ سے اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے، تو پھر اس کا 4th شیڈول میں نام ڈال کے اس کو یہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی آزادانہ نقل و حرکت، اس کا
جو میڈیا پر تقریر سپیچ اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے. اس نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ تھانہ جو بھی کنسرننگ تھانہ ہوتا ہے اس میں حاضری لگانی ہوتی ہے. سمپلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات کہ وہ اس کی یعنی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس سے شورٹی لی جاتی ہے کہ آپ تھانے کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے, اور جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں یعنی تقریر نہیں کر سکتے آپ, اور تھانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے, وہ اس کو انشور کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ تھانہ میں گاہے بگاہے اس کو بلا کے اس کی حاضری لگائی جاتی ہے. تو 4th شیڈول میں ہونے سے بھی کسی کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی یہ بھی معاملہ جب ٹریبیونل میں جائے گا یعنی ہائی کورٹ میں جائے گا تو وہاں سے اس کو اڑا دیا جائے گا. لیکن اب تک جو ہیں وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایسی بنیادوں کے اوپر الیکشن سے باہر کیا ہوا ہے, لیکن اور اس کے اوپر یہ ہے کہ سکروٹنی کے عمل سے اب کئی لوگ باہر ہو جائیں گے. وہ کس طرح ہو جائیں گے سکروٹنی کے عمل سے کہ ابھی جن کی سکروٹنی ہونی ہے, اگر فرض کیا کسی کو سکروٹنی کے لیے آج وہ آر او آفس تک اپنے سیکنڈر پرپوزل کے ہمراہ پہنچ بھی گیا اور ان کے اوپر جو کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات ہوئے ان کو آگے ٹائم تو نہیں دیا, کیونکہ ان اعتراضات دور کرنے کے لیے ٹائم بھی تو ہونا چاہیے. آج 30 تاریخ انہوں نے لاسٹ ٹیسٹ رکھی ہے اور آفیسز بند ہیں اور وہاں پہ جو پرپوزل سیکنڈر اور جو نومینیٹر ہیں ان کو پہنچنے میں جو ہے وہ مشکل ہے. اور آج اگر کا دن اگر گزر جاتا ہے تو پھر ان کو اپنے جو اعتراضات ہیں وہ دور کرنے کا تو کوئی ٹائم نہیں دیا ہوا. تو ان سب چیزوں کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملات ٹریبیونل میں جائیں گے اور ہائی کورٹ ان ایسے تمام جو اعتراضات ہیں چھوٹے موٹے ان کو دور کرتے, جن رہنماؤں کے کاغذات ابھی تک جمع نہیں ہوئے اور ان کو مسترد کیا ہوا ہے آروز نے, میرا جہاں تک خیال ہے سوائے کوئی اکا دکا کے تقریباً تمام کے کاغذات منظور ہو جائیں گے اور وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. تو دوسری طرف جو ہے جس طرح سے کہ ایک لاڈلا پلس کو کر کے نائل سے اہل کر کے اس کے 10 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ہر جگہ پہ دھڑا دھڑ منظور کیے جا رہے ہیں, جو سزا یافتہ ہیں ان کے بھی, تو ان کو بھی اب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے اور جہاں جہاں بھی ان کی یہ درخواستیں اور یا کاغذات منظور کیے گئے ہیں وہاں پہ چیلنج کر کے اور ان میں عدالت میں پارٹی بن کے تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ سزا یافتہ ہیں اور نائل ہیں اور ان کی کسی طرح بھی کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنمات ہیں ان کو مختلف طریقوں بہانوں سے کسی کو کاغذات نامزدگی داخل نہ کرا کے کسی کو سکروٹنی میں باہر نکالا گیا, کسی کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا گیا, کسی کو 4th شیڈول میں ڈال کے اس کو الیکشن سے باہر کیا گیا. تو اب آج تو ان کا آخری دن ہے, تو کل سے یعنی 31 دسمبر 2030 سے امید ہے کہ جو ٹریبیونل میں عدالتوں میں جب یہ معاملات جائیں گے تو کافی حد تک یہ وہاں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا, اور یہ آئی ڈی کارڈ بلاک کا جو ذریعہ ہے یہ بھی عدالت سے اڑ جائے گا اور یہ بھی تمام سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہوں گی. اور بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اکا دکا رہ جائے گا کینڈیڈیٹ جس کو الیکشن سسٹم سے یہ باہر کر سکیں گے, ورنہ عدالتیں جو ہیں وہ تمام کو یہ رائٹس دیں گی اور تمام لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. اب اگلی ان کی کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے یہ ووٹر کو اور پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ان کو انہوں نے دھاندلی کے ذریعے ہرانا ہے, یہ تو اب آہستہ آہستہ پتہ چلے گا, لیکن اب تک کی ڈیولپمنٹ یہی تھی. تو اللہ حافظ.